الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے سابقہ ایسے اہل ایمان کا تذکرہ کیا کہ جن کو ان کے ایمان کی وجہ سے زبردست تکلیفیں دی گئی۔ چنانچہ حدیث نمبر 3612 ان خباب بن الارت بیان کرتے ہیں قال شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، یعنی مکہ کا یہ واقعہ ہے کہ مکہ کے اندر جب کوئی مسلمان ہوتا تو ان کو بہت ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا۔ جتنا زیادہ جو غریب ہوتا تھا اس کے ساتھ اتنا ہی زیادتی ہوتی تھی۔ بلال رضی اللہ عنہ کا واقعہ، سمیہ کا واقعہ جن کو شہید کر دیا گیا، خباب بن ارت کا بھی ہے، بہت سارے صحابہ کرام بہت ستایا گیا۔ حالات جب ناگفتہ بیان ہو گئے تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ اسی کو خباب بن ارت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةٌ لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ، ہم نے جب شکایت کی تو آپ خانہ کعبہ کے سائے میں اپنے چادر پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ خانہ کعبہ دیوار سایہ وہاں تھے اور چادر ان کی تھی، اس پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے۔ خباب بن ارت کہنے ہم نے اس کنڈیشن میں آپ سے شکایت کی، اپنے مسائل کی کہ بھئی ہم کو ایسے ایسے ستایا جا رہا ہے۔ کیا شکایت تھی؟ قلنا لہو، ہم نے کہا اللہ کے رسول سے الا تستنصر لنا، کہ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے؟ بھئی بس زبان حال جملہ تو اتنا ہی ہے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگتے، لیکن بس زبان حال کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم ایمان اللہ پر لائے ہیں، اللہ کا معاملہ کلیئر ہے، تو بھائی کب تک ایسے چلتا رہے گا؟ اتنا ہم کب تک ستائے جاتے رہیں گے، مارے جاتے رہیں گے، چھپ چھپ کے لوگ ایمان لاتے رہیں گے، کب تک یہ ہوتا رہے گا؟ آپ کیوں نہیں دعا کرتے اللہ سے مدد کی؟ الا تدعو اللہ لنا، آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ خباب بن ارت کہتے ہیں ہم نے اس طرح آپ سے شکایت کی۔ قال، آپ نے کہا کان رجل فی من قبلکم یغفر لہ فی الارض فیجعل فیہ، آپ نے صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم سے پہلے کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جب وہ ایمان لاتے تو ان کے لیے زمین میں گڈھا کھودا جاتا، پھر ان کو لا کر کے اس میں کھڑا کر دیا جاتا۔ فیجاء بالمشار، پھر آری لایا جاتا، فیوضع علی راسہ فیشق باثنتین، اور اس آری کو ان کے سر پہ رکھ کر ایسے چیر کر کے دو حصوں میں بانٹ دیا جاتا تھا۔ تو آپ صحابہ کرام کو سمجھاتے ہوئے کہہ رہے ایمان لانے کا مطلب جھیلنا ہی ہے، ایمان لانے کا مطلب جھیلنا ہے، ہر دور میں ہوا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ابھی تم نے کہاں جھیلا ہے؟ پہلے تو ایسا بھی ہوا کہ ایمان لائے تو آری سے ان کو چیر دیا گیا، یہ معمولی چیز ہے۔ آپ اللہ کا احسان مارے کہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے ایسے مسائل نہیں ہے، لیکن ہم اپنے اوپر غور کر لیں تو ہم حقیقت میں کتنے زیادہ اللہ سے دور ہیں۔ ساری سہولتیں ہیں لیکن پھر بھی آزادی کے ساتھ بھی ہے، ہم ایمان پر، اسلام پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ آگے فرمان وما یصدہ ذلک عن دینی، پھر بھی وہ دین سے پھرے نہیں، دین سے ہٹے نہیں۔ کیوں؟ ایمان کی جو لذت ہوتی ہے وہ جب مل جاتی نا تو کچھ بھی ہو جائے، جو سے بولتے جنون ہو گیا اس کو، تو وہ معاملہ ہوتا۔ آگے کہہ رہے یمشط بامشاط الحدید ما دون اللئم من عظم عصب، اسی طرح لوہے کے کنگھیوں سے ان کے گوشت میں دھسایا جاتا اور ہڈیوں اور پٹھوں پر ایسے پھیر دیا جاتا تھا، یعنی لوہے کی کنگھی یوں کہہ لیجیے بدن میں ایسے گھسایا گیا اور ایسے
کھینچا جاتا تھا۔ جرم کیا تھا؟ ایمان لے آئے تھے۔ تو ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قربانیاں دینی پڑے گی۔ ایمان کا یہ مطلب نہیں کہ آپ تو بس کلمہ پڑھ لیں، اور اگر یہی مطلب ہو جائے تب تو کوئی بھی کلمہ پڑھ کر کے جنت لے لے۔ بھئی ایمان کے بدلے کیا جنت، اور جنت کوئی اتنا آسان چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن کے اندر صاف کہا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ اللہ نے جنت کے بدلے میں اہل ایمان والوں کے جان مال کو خرید رکھا ہے۔ یہ سودا منظور ہے تو جنت ملے گی۔ تو اللہ کے لیے جنت کے لیے جان کی نوبت ہے تو دینی پڑے گی، مال قربان کرنی پڑے گی، جو بھی اللہ کی جانب سے مطالبہ ہو جائے وہ سب دینا پڑے گا۔ تو اللہ کے سے فرماتے ہیں ایسا ایسا ہوتا تھا۔ اور آگے وَمَا يَصُدُّ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ، کہہ رہے ہیں پھر بھی وہ دین سے پھرتے نہیں تھے، یعنی پھر بھی وہ ڈٹے رہتے تھے۔ وَاللَّهِ لَيُتَمَّنَّ هَذَا الْأَمْرُ، پھر اللہ کا رسول قسم کھا کے کہتے ہیں قسم اللہ کی ضرور یہ اسلام کمال کو پہنچے گا، یعنی چونکہ ابھی ابتدا ہے، حالات خراب ہیں اور یہ ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ وہ دور دور نہیں جب یہ اپنے کمال اور عروج کو پہنچے گا۔ کہہ رہے جب کمال کو پہنچ جائے گا حتی یسیر راکب من صنع الی حضرموت، یہاں تک کہ یہ سوار مقام صنع سے سفر کر کے حضرموت تک آئے گا، لا یخاف الا اللہ، اور اس کو اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، یعنی امن و شانتی کا ایسا دور رہے گا کہ کوئی بدماشی اور کوئی ڈاکہ اور اس طرح کی جو چیزیں اس دور میں تھی وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب ذئب والا گن میں ہی یا خوف ہوگا تو بھیڑیوں کو بکریوں کے تعلق سے، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی مچا رہے ہو۔ آپ نے کہا صحابہ کو تم جلدی مچاتے ہو، جلدی نہیں مچاؤ، بس یہ قربانیاں ہیں، یہ آزمائشیں ہیں، یہ ایمان، یہ سب برداشت کرو، لیکن وہ دور آئے گا کہ جب خوشحالی اور اچھائی کا دور بھی آئے گا۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ایسا ہوتا تھا اور آپ کہتے تھے تم جلدی مچا رہو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں 2 وقت کی نماز پڑھیں 4 مہینہ اور سارے مسئلے حل ہو جائے۔ 2 وقت ہاتھ اٹھا کر دعا کریں مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ہم کہتے ہیں یار اللہ تو سنتا ونتا ہے نہیں۔ دیکھیں ہمارا کام ہے اللہ سے لگے رہنا، مانگتے رہنا، روتے رہنا، گڑگڑات، انشاءاللہ ضرور ایک دن سنے گا، کیونکہ اس کا کام یہ سننا، وہ سنے گا۔ لیکن اگر ایسے ہی سن لے کہ آپ آج ہاتھ اٹھائے کل کروڑ پتی بن گئے تب تو مطلب آزمائش رہی نہیں گی نا، تو سارے لوگ مسجد میں آ جائیں گے اور ہاتھ اٹھائیں گے اور کروڑ پتی بن جائیں گے، تو لوگ کروڑ پتی بننے کے چکر میں مسجدوں میں آنا شروع کر دیں گے، اور یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے؟ آخرت۔ تو آخرت بنانے کے لیے قربانیاں ہیں، لیکن اللہ دنیا میں بھی بندوں کے مسائل حل کرتا ہے، لیکن بندہ کیا صبر کے ساتھ ڈٹا رہے، توکل مضبوط رکھے، ایمان مضبوط رکھے، انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی مسائل حل ہوتے ہیں، اور نہ ہو تب بھی ڈٹا رہے کہ دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں، ہمارا مقصد آخرت ہے، دنیا مسافر کھانا ہے، چھوڑ کے جانا ہے۔ اس جذبے کے ساتھ اگر دین پر ہم ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ یقین ہے دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین تو ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔